اور حضرت معاویہ کا دور بھی ہے. کتنا پیارا تعلق رہا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا امیر معاویہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا بھائی 1 2 3 باتیں پوچھوں گا, تھوڑی تیری تلاشی لینے لگا ہوں, تفتیش کرنے لگا ہوں, تو کی چھپایا ہوا ہے. اگر حضرت علی کو ممبروں پہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ گالیاں دلواتے تھے, جرت ہمت طاقت اور قوت کر کے بات کر رہا ہوں, پیش کر کے دکھاؤ وہ گالی کون سی تھی. ذرا وہ گالی پیش کیجیے, وہ لفظ پیش کیجیے. تا قیامت تم پیش نہیں کر سکو گے پروف کے ساتھ. کیوں؟ گالیاں ہیں نہیں. نمبر 2, یہ تجھے پتا چلا, حضرت امام حسن کو پتہ نہیں تھا جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کی ہے. امام حسین کو پتہ نہیں تھا جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کی ہے. میری نمان اپنی مان لے. علامہ اربلی لکھتا ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے جلد 2 میں, جب دونوں بھائیوں نے بیعت کی, ان کے ساتھ تیسرے ایک شخصیت گئے تھے جس کا نام تھا قیس بن سعد بن عبادہ. یہ ان کے بچپن کے دوست تھے. ان کے دل میں آیا معاویہ کی تو جنگیں ہوئی تھی, ہم ان سے بیعت کیسے کریں. حضرت حسین نے فعومی ایما آنکھوں سے اشارہ کیا, کم فبائے اٹھ اور بیعت کر, الحسن انہو امامی, کیونکہ حسن میرا بھی لیڈر ہے. جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے آپ بھی معاویہ کی بیعت کر. انہیں نہیں پتا تھا, انہیں نہیں پتا تھا. یار کیسی بات کرتے ہو. اگر گالیاں دینا تھا تو حضرت حسن نے بیعت کیوں نہیں توڑی, امام حسین نے بیعت کیوں نہیں توڑی, اہل بیت نے بیعت فس کیوں نہیں کی. تجھے پتا چلا ہے, انہیں پتا نہیں تھا. مجھے کہتا ہے ہو سکتا ہے ان تک خبر نہ گئی ہو. میں نے کہا پھر ایک جھوٹ اور پکڑا گیا ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا ممبر کی بات چھپ کیسے سکتی ہے. اوے بے وقوف, ابھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ نے کہا تھا ممبروں پہ گالیاں دی ہے, اور ممبر پہ گالی دی جانے والی چھپتی کیسے ہے؟ یا تو اکیلے کمرے کی کہتا, رات کی تنہائی کی بات کرتا, میں تیرا لنگڑا لولا اندھا جھوٹ مان لیتا. لیکن تو نے جھوٹ بولا ہے کیا برسر ممبر ہے تو ممبر کی بات چھپتی ہے؟ وہ کیسی بات کر رہا ہے. اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں, حضرت معاویہ پہ ان دونوں شہزادوں کو اعتماد تھا, تبھی ان کے خلاف نہیں اٹھے, ان کے ساتھ رہے. اور جب باری آئی یزید کی, امام حسین ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے. یہاں بھی یہ بات کھلی کھلی ذہن میں رکھ لو, یزید کے متعلق اہل سنت والجماعت کا نظریہ ذہن میں رکھ لو. جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر کے یزید کے لیے پیار کا جملہ کہتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری دلیل پہلی یہ ہے یزید کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی تھی. میں نے کہا جی بات پوری ہے. کہتے ہیں پوری ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ آگے نہیں بولتے. یزید کے ہاتھ پر صحابہ کا بیعت کرنا یہ ثابت ہے, پھر یزید کے ہاتھ پر صحابہ کا بیعت توڑنا صحیح بخاری سے ثابت ہے. واقعہ کربلا کے بعد تجھے بیعت توڑنی نظر نہیں آتی؟ اگر بیعت کرنے سے اچھا بنتا تو بیعت ٹوٹنے سے پھر جرت کر برا بھی کہنا, پھر کیوں نہیں؟ ادھر تم صحابہ کے پیچھے چھپنے کو, جو صحابہ نے بیعت کی ہے تو پھر صحابہ نے توڑی بھی ہے نا, وہ کیوں نہیں بتاتا؟ جزاک اللہ. سچ پورا بول. یاد رکھنا سچ وہ ہوتا ہے جو پورا بولا جائے, آدھا نہیں. کلمہ طیبہ پڑھیے ایک بار. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد. مجھے بتاؤ آج کوئی صرف لا الہ الا اللہ کا قائل ہو, اگلے جملے کا قائل نہ ہو, وہ مسلمان ہے؟ نہیں. بولیے نہیں. کیوں؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے. کلمہ تو پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, کیوں کافر ہے؟ ہاں آدھا سچ بول رہے ہیں تو جھوٹا ہے نا. تو جو کہہ رہا ہے یزید کی صحابہ نے بیعت کی ہے, یہ بھی آدھا سچ بول رہا ہے. توڑی ہے, وہ بخاری جلد 2 سے ثابت ہے, وہ نہیں بتائے گا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یزید نے کوئی ڈائریکٹ قتل کیا تھا. میں نے کہا ہم نے کب کہا ڈائریکٹ کیا تھا؟ ہم نے کب کہا؟ وہ تو شمر ہے, وہ تو ابن زیاد ہے, وہ تو ابن سعد ہے. میں تو ان کو کہتا ہوں, لیکن
यजीद साहिब इख्तियार था, साहिब इक्तदार था। इसके दौर में ये काम हुआ है। जब इसने सजा उनको नहीं दी तो इसके ईमा पे हुआ है, इसकी चाहत पे हुआ है। कहते यजीद ने तो शिमर को बद्दुआएं दी थी। मैंने कहा शर्म से डूब मरो, नवासे रसूल के कत्ल का यही बदला है कि बद्दुआ दे के छोड़ दो। यार इंसाफ का खून नहीं हो गया तो सच बोलो। जब इब्ने ज़ियाद और शिमर यजीद की दरबार में गए, अल्लाह तुम्हारे ऊपर लानत करे, लानत करे, यूं कह के पतली गली से निकल गया, ये होता है बदला लेना? यार ये होता है। और एक जुमला में मजीद कहता हूं, हक था इब्ने ज़ियाद के बजाय यजीद खुद चल के आता इमाम हुसैन के पास। यार हजरत हुसैन सहाबी है और यजीद ताबी भी नहीं है। मैं एक जुमला फिर कहता हूं, शायद कोई ऊँग रहा हो। हजरत हुसैन सहाबी है और यजीद ताबी भी नहीं है। आप कहेंगे क्यों? कुरान करीम सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100 को याद रखना, 100 के कार्ड का इजी लोड कराते हो, ठीक है ना? आयत नंबर 100 11वें पारा पहला सफा, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने सहाबियत की तारीफ की है, रब्बे कायनात ने ताबेइयत की तारीफ की है। फरमाया सहाबा वो है जो पैगंबर का साथ देने वाले हैं शुरू से लेकर आखिर तक। वो मुहाजिर हो तब, अंसारी हो तब, यानी मक्का के हो या मदीना के हो, हिजरत से पहले हो या हिजरत के बाद में हो, ये रज़ी अल्लाह है। उसके बाद वल्लज़ी वो लोग, वल्लज़ीना वो लोग, वल्लज़ीना तबऊहुम जिन्होंने ताबी बनना है बेएहसान, इनकी इत्तिबा में नेकी के अंदर, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। यजीद इत्तिबा वाला नहीं है, यजीद सहाबा का कातिल है, यजीद इत्तिबा वाला नहीं है। इसकी ईमा पे नवासे रसूल का कत्ल हुआ है, इसकी ईमा पे मदीना मुनव्वरा हुजूर पाक के पसंदीदा शहर पर घोड़े चढ़ दौड़े थे। हर्रा की आग इसने सुलगाई थी, काबतुल्लाह पर इसने संगबारी कराई थी। ये ताबी नहीं है।